آپ کتابت کے بارے میں قبل آغاز سے قمر الحسینی صاحب آپ کا موضوع ہے خدا اور انسان کا رابطہ. خدا اور انسان کا رابطہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا لمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. محترم معتکفین ذوی الاحترام، ارباب علم و دانش، صاحبان فہم و فراست اور اہل مسجد و اہل عبادت، سب سے پہلے آج کی اس المناک اور غم انگیز دن کی مناسبت پہ، جس میں مولا الموحدین یعصوب الدین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. ثانیاً آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ پورے اس سوسائٹی میں خداوند متعال کی ذات نے اس عظیم ترین عبادت کے لیے آپ لوگوں کو انتخاب کیا ہے. اس وقت آپ لوگ مصطفیٰ ہیں، یعنی انتخاب پروردگار ہے. خدا کی خاص نظر آپ لوگوں کے اوپر پڑی، تب جا کے خداوند متعال نے اپنے گھر میں 3 دن تک رہنے کے لیے آپ کو دعوت نامہ بھیجا، اور آپ لوگ توفیق پروردگار سے یہاں پر حاضر ہوئے، اور توفیق پروردگار سے خدا کے ہاں راز و نیاز، قاضی الحاجات سے مناجات فرما رہے ہیں. یہ توفیق پروردگار ہیں. زہ نصیب اور اپنے اس نصیب پہ آپ لوگ ناز فرمائیں. چونکہ اعتکاف میرا عنوان نہیں ہے، اس لیے میں اس سے آگے اعتکاف کے سلسلے میں کوئی ایک جملہ بیان نہیں کروں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 آپ اہل ذوق کی سماعتوں کی نظر کی. عنوان ہے میرا خدا اور انسان کا رابطہ. اس عنوان کے ذیل میں انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق کچھ مطالب عرض
کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ سورہ مبارک بقرہ کی اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں جو رابطہ خدا اور انسان کا مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ رابطہ فضل اور رابطہ رحمت ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ رابطہ فضل ہے، رأفت ہے، رحمت پروردگار ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، کائنات کے اندر جو رابطے ہیں ان رابطوں میں سے سب سے خوبصورت ترین رابطہ، سب سے محکم ترین رابطہ رابطہ خدا و انسان ہے۔ کتنا خوبصورت رابطہ ہے انسان اور خدا کے درمیان میں۔ عزیزوں، اس رابطے کو ہم نے مضبوط بنانا ہے۔ رابطہ تو ہے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ، جیسے ہی انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے ایک رابطہ ہے، رابطہ خالق و مخلوق کا، رابطہ عبد اور معبود کا آلریڈی خدا اور بندے کے درمیان موجود ہے۔ اس رابطے کو ہم نے پروان چڑھانا ہے، اس رابطے کو ہم نے مضبوط بنانا ہے۔ اب اس رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے ہم رابطہ کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے۔ کیسے ہم اپنے خدا سے اپنے رابطے کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ اٹوٹ انگ رابطے میں تبدیل کرنے کا طریقہ اور منہج کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے رابطے کو اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط اور مستحکم بنا سکتے ہیں۔ وہ پہلی چیز کیا ہے کہ جس سے ہمارا اور خدا کے درمیان رابطہ مضبوط ہو؟ پہلی چیز عبادات ہیں۔ بندگی پروردگار کے ذریعے سے اور عبادت الہی کے ذریعے سے عبد اور معبود کے مابین رابطے کو استحکام فراہم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہماری عبادتوں میں وہ روحانیت ہے؟ سوال ہے۔ کیا ہماری بندگی میں، عبادتوں میں، نمازوں میں وہ جان اور وہ طاقت ہے کہ جو عبادتیں ہمیں خدا سے جوڑ سکیں، جو عبادتیں ہمیں اپنے پروردگار سے ملا سکیں؟ میرے خیال میں بہت کم افراد ایسے ہیں کہ جن کی عبادتیں اس نہج پر ہو کہ وہ عبادتیں ہمیں انسان کو خدا کے ساتھ ملا سکیں اور رابطے کو مضبوط اور مستحکم بنا سکیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو عبادت ہو گئی، اس کی تفصیلات بعد میں بات کروں گا۔ دوسری چیز بلائیں ہیں، آفتیں ہیں۔ یہ آفتیں بھی ایک وسیلہ ہے خدا اور بندے کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانے کا۔ لہذا خداوند متعال کی ذات ہی چاہتا یہ ہے کہ عبد اور معبود کے درمیان رابطے مضبوط رہے، اس لیے خدا نے عبادت کو بھی رکھا۔ ہماری عبادتوں سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نظام کائنات کی روانی کے لیے ہماری عبادتوں کا کوئی مداخلت، انٹرفیرنس نہیں ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے، کائنات میں خدا کے خزانے میں رزق میں اضافہ ہونے کے لیے ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا چاہتا ہے عبد اور معبود کے درمیان رابطے رہے، اس لیے خدا نے عبادات کا سلسلہ رکھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بلاؤں اور آفتوں اور آزمائشات و ابتلاءات کا سلسلہ رکھا۔ ان دونوں کے ذریعے سے انسان اور خدا کے درمیان رابطے مضبوط اور مستحکم ہو سکتے۔ لیکن عزیزو، بات یہ ہے کہ عبادتیں جو ہمیں خدا سے ملاتی ہے، ان عبادتوں میں دو بیماریاں اور دو آسیب موجود ہیں۔ وہ یہ ہیں، جب بھی کسی
بندے کے زندگی میں عبادت تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، جب ایک بندہ نمازیں زیادہ پڑھنے لگتا ہے، خیرات زیادہ دینے لگتا ہے، تو اس کے اندر دو بیماریاں ایجاد ہوتی ہے۔ پہلی بیماری عجب کا ہے اور دوسری بیماری غرور کا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس عبادت کے اندر عجب اور غرور پیدا ہو جائے، کیا وہ عبادت ہمیں خدا سے ملا سکتی ہے؟ نہیں ملا سکتی ہے۔ لہذا عزیزو، عبادتوں کو عجب اور غرور سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہماری عبادتیں ہمیں خدا سے ملانے میں اہم رول ادا نہیں کرے گا، چونکہ انسان ضعیف ہے۔ انسان تھوڑا سا بلندی پہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو زمین نظر نہیں آتا، اونچائی نظر آتا ہے۔ وہ نیچے دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اوپر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے عبادتوں میں غرور آتا ہے، تب جا کے وہ عبادتیں ہمیں خدا سے رابطے میں نہیں رکھ سکتی ہے، ہمیں خدا سے قریب نہیں بنا سکتے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض ہیں، اگر خداوند متعال ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا مقام اور مرتبہ اس وقت جو ہے بہت بلند ہے، میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا۔ اگر ابھی خداوند متعال کی ذات ہماری عبادتوں کو ترازو میں تولے تو کیا وزن کو دیکھ کر ہم خدا کی طرف دیکھ سکیں گے، یا ہم شرمندہ ہو کر نگاہیں جھکانے پر مجبور ہوں گے؟ سوال ہے آپ اہل عبادت سے، کیا ہماری عبادتوں میں وہ وزن ہے، وہ معیار ہے، وہ روحانیت ہے، وہ جان ہے، وہ وزن ہے کیا؟ اگر ترازو عدالت الہی میں ہماری عبادتوں کو رکھیں تو کیا اس میں وزن ہوگا؟ اگر وزن ہے تو ہم سربلند ہیں۔ یہ عبادت ہمیں خدا سے قریب کرے گی، یہ عبادت ہمیں خدا سے رابطے کو مضبوط بنانے کا سبب بنے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے، عبادتوں میں وزن نہیں ہے، تو یقین کیجیے گا ہماری عبادتیں وہ نہیں ہیں جو مطلوب و مقصود پروردگار ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ خود سوچیں اپنی عبادتوں پہ۔ اب اگر ایک ہم بچے سے گفتگو کر رہے ہوں، ہماری گفتگو کے دوران اگر ہماری توجہ ہٹ جائے، کیا محسوس کرے گا وہ بچہ؟ اظہار ناراضگی کرے گا یا نہیں کرے گا کہ اس ہستی نے، اس بزرگ نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، دوران گفتگو وہ کسی اور چیز میں مصروف ہو گئی؟ ایک بچہ بھی ہماری عدم توجہی کی وجہ سے اظہار ناراضگی کرے گا، تو ہماری جانیں فدا کیوں نہ ہو اس مولائے کل کے اوپر، اس خالق کائنات کے اوپر، جس سے ہم کلام ہونے کے لیے ہم محراب عبادت میں کھڑے ہوں، تو ہماری توجہات کبھی کاروبار پر ہو، کبھی زندگی کے نظام کے اوپر ہو۔ کیا وہ عبادت، کیا وہ نظام، کیا وہ زندگی، وہ نماز، کیا وہ روزہ جس میں توجہ نہ ہو خدا کی طرف، وہ عبادت کیا ہمیں خدا سے ملا سکے گی؟ وہ عبادت کیا ہمیں خدا سے جوڑ سکے گی؟ ممکن نہیں ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں اپنی عبادتوں کے اندر وہ جان اور وہ روح پیدا کرنا ہے۔ حضرت آیت اللہ مدنی بہت خوبصورت جملہ بیان فرماتے ہیں۔ آیت اللہ مدنی فرماتے ہیں، شب قدر میں جب عبادت کے لیے آ گئے تو ممبر پر جا کے انہوں نے فرمایا، لوگو شاید تم لوگ اپنی گناہوں کے استغفار کرنے کے لیے آ گئے ہوں گے، چونکہ ہاتھوں سے گناہ سرزد ہوئی ہے، تو وہ استغفار کرنے کے لیے شب قدر میں آئے ہوں گے تاکہ خدا ہماری گناہوں کو اس شب میں بخش دے۔ میں گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ بات کی وزن کو آپ لوگ تولے نا، پرکھیں کس قدر وزنی بات کی ہے۔ کہا میں اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے شب قدر میں مسجد میں نہیں آیا۔ حضرت آیت اللہ، تو پھر آپ کس چیز کے لیے آئے ہیں؟ فرماتے ہیں، میں اپنی عبادتوں اور اپنی نیکیوں کی استغفار کرنے کے لیے آیا۔ ابھی تو میری عبادتیں ہی مطلوب پروردگار کی اس منزل پہ نہیں پہنچی ہے، گناہوں سے استغفار تو ابھی دور کی بات ہے۔ پہلے ہمارے ہاتھوں سے جو اچھائی سرزد ہوئی ہے وہ اس مقام پر لے کر جائیں، وہ اس منزل پر اس کے معیار کو بلند کر کے لے کر جائیں کہ خداوند متعال کی ذات قبول کرے۔
ابھی جب ہماری عبادتیں ہی مطلوب و مقصود پروردگار اور مقبول احدیت نہیں ہے تو ہم گناہوں سے کیسے معافی مانگیں گے؟ عزیزو، کیا ضرورت ہے؟ اگر خدا سے رابطہ کرنا ہے تو کیا چیز چاہیے؟ عبادتوں کو جاندار بنائیں، عبادتوں کو قوی بنائیں۔ یہ عبادتیں ہمیں خداوند متعال سے ملائیں گے۔ دوسری چیز عبادتوں کو کے بعد دوسری چیز جو ہمیں خدا سے قریب کرتا ہے اور رابطے کو خدا اور بندے کے درمیان جو رابطہ ہے اسے مضبوط بنا دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بلائیں ہیں، وہ آفتیں ہیں۔ بعض آفتیں اور بلائیں بھی جو ہے انسان کو خداوند متعال کی ذات سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات بابرکت پیغمبر ہے۔ خداوند متعال نے آپ کے اوپر کچھ آفتیں نازل کی، از روئے امتحان، از روئے ابتلا و آزمائش۔ پہلا امتحان کے طور پر آپ کے اوپر جو ابتلا نازل کی وہ یہ تھی کہ حضرت ایوب کے سارے مال و دولت جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ حضرت ایوب نے خدا کی درگاہ میں عرض کی، پروردگار یہ بلا جو میرے اوپر آ گئی ہے یہ یقیناً امتحان ہے اور خدا اور بندے کے رابطے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں اس امتحان میں صبر کروں گا اور شکر کروں گا۔ خدا نے اگلا امتحان دیا، دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ امتحانات میں خدا سے قریب ہوتا ہے یا شکوہ شکایت کے ذریعے رابطے کو توڑ کر دور ہوتا ہے۔ بعض افراد امتحانات کے وقت میں، ابتلاءات کے وقت میں خدا سے شکوہ کرتے ہیں، پروردگار صرف میرے اوپر ایسا کیوں؟ ہمارے ہمسائے کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے محلے دار کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، صرف میرے اوپر۔ ایسی باتیں انسان کے رابطے کو مضبوط نہیں بناتے بلکہ رابطے کو دور کرتے ہیں، خدا اور بندے کے درمیان دوریاں اور مسافتیں ایجاد کر دیتی ہے۔ حضرت ایوب کے مال کے ضائع ہونے کے بعد اولاد سارے اٹھا لی۔ ایوب نے کہا خدایا صبر کروں گا، شکر کروں گا۔ تیسرے مرحلے میں حضرت ایوب کے جان کے اوپر آفتیں نازل ہو گئی۔ یہ بدن نازنین پیغمبر ایوب مریض ہو گئی، زمین گیر ہو گئی، بسترے پر پڑ گئے، اٹھ نہیں سکتے۔ کہا پروردگار تو نے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے امتحان لگایا ہے، میں صبر کروں گا اور شکر کروں گا۔ محلے والوں نے باتیں شروع کی۔ اب غور سے سننا ہے بھی، مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہوا ہے، میں اس لیے تفصیلی اور آرام سے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میں اس کو خلاصہ کر کے لب لباب بیان کر کے آگے گزر جاتا۔ حضرت ایوب نے ان 3 امتحانات میں خدا کا شکر ادا کیا۔ محلے والوں کی زبان کو کون بند کرے؟ لوگوں کی زبان تو پیغمبروں کے اوپر بھی جو ہے بند نہیں ہوئی ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے اوپر اگر کوئی باتیں کرتا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ تو حضرت ایوب کے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ کیا کہنا شروع کیا؟ کہا کہ ایوب اور خدا کا رابطہ لگتا ہے ٹوٹ گیا ہے، ان کے آپس میں رابطہ اب برقرار نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو ہے نا ایوب کے گھر کے در و دیوار سے آفتیں ایوب پہ نازل ہونے لگی ہیں۔ یہ کیسا رابطہ ہے خدا اور مخلوق کا؟ اگر ان کے رابطے اچھے ہوتے، ایوب اور خدا کا رابطہ مضبوط ہوتا تو آج ایوب آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ ایک سے بڑھ کر ایک آفتیں حضرت ایوب کے اوپر نازل ہو رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، لوگوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ خدا اور ایوب کے تعلقات ٹوٹ گئے، ان کے رابطے برقرار نہیں رہے ہیں، ان کے آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ جب یہ بات لوگوں کی زبان زد عام ہوئی، بات حضرت ایوب کے کان میں ٹکرائی، ایوب تک یہ خبر پہنچی تو حضرت ایوب نے خدا سے کہا پروردگار مال لے گیا، صبر کیا، اولاد لیا، صبر کیا، جان پر آفت آ گئی، صبر کیا، پروردگار اب تو عزت پہ آنچ آ رہی ہے، اب ایوب سے صبر نہیں ہوتا۔ دیکھیں اب پیغمبر ہے زمانے کا، پھر بھی کہا اب صبر نہیں ہوتا۔ تو خداوند متعال کی ذات نے عرض کیا، اے ایوب کیا تم نے صبر لگا رکھا ہے؟ کون سے تم نے کمال کیا کہ گزشتہ مصیبتوں میں صبر کر کے، کیا ان مذکورہ مصیبتوں پر صبر تم نے کیا ہے یا ہماری رحمت کی وجہ سے کی ہے؟
آفتوں پہ بھی اگر ہمیں خدا صبر عطا کرتا ہے تو عزیزو یاد رکھو میرا اور آپ کو کوئی کمال نہیں ہے۔ جب بندے کا اور خدا کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو مشکلات اور آفتوں میں خدا خود بخود اپنی رحمت واسعہ سے مجھے اور آپ کو صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یہ عطا ربی ہے، یہ فضل پروردگار ہے۔ خدا نے ایوب سے کہا ایوب میرے اوپر منت مت لگاؤ کہ میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا، بلکہ تمہیں صبر کرنے کی توفیق بھی ہم نے ہی دی ہے۔ ہماری اس عطا اور ہماری اس فضل پہ تم شکر کرو۔ لہذا عزیزو یہ بلائیں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں جو انسان پر آتی ہے یہ انسان کو خدا سے نزدیک کرنے کے لیے ہے، خدا اور انسان کے رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، روایت کا، پوری روایت نہیں بیان کر رہا۔ روایت کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے، سید الساجدین کے ذات بیان فرماتے ہیں خدا نے اس دنیا میں انسان کی بلائی کے لیے تین چیزیں رکھا ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں یہ تین چیزیں تو ہمارے لیے مصیبت ہیں۔ سید الساجدین فرماتے ہیں یہ خدا کا عطا ہے، یہ رحمت پروردگار ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر اس دنیا کے اندر بیماری نہ ہوتی، اگر اس دنیا کے اندر فقر نہ ہوتا، اگر اس دنیا کے اندر موت نہ ہوتی تو بندے کے خدا کے ساتھ رابطہ تو دور کی بات، بندے خدا کے سامنے سر تک نہ جھکتا، بلکہ التماس تک نہ کرتا خدا سے، بلکہ خدا کو عبد ماننے کے لیے بھی لوگ تیار نہ ہوتے۔ وہ تو خدا کا فضل ہے، وہ خدا کی رحمت واسعہ ہے کہ خدا نے موت نام کی چیز رکھا ہمارے گلے پر۔ کہاں تم وہ سرفراہ ہو جاتے ہیں، کدھر جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ موت کی لاٹھی تمہارے سر پر، ہر پر موت کی لاٹھی تمہارے سر پر ہے، تاکہ لوگ اس وجہ سے خوف زدہ ہے، تب جا کے خدا سے رابطہ کرتے، ورنہ کہاں رابطہ کرتے؟ فقر جب آتی ہے تب خداوند متعال سے رابطے مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ بیماریاں جب آتی ہے تب جا کے خدا سے رابطے قوی ہو جاتے ہیں۔ عزیزو معصوم فرماتے ہیں اور خدا کی یہ فقر کا رکھنا اور انسان کو جو خلق کیا فقر کے ساتھ، خلقت کے ساتھ ساتھ خدا نے ان تینوں چیزوں کو خلق کیا، انسان کو خلق کرنے کے ساتھ فقر کو اور بیماری کو اور موت کو، تینوں بلاؤں کو ساتھ میں نازل کیا۔ اور یہ خلقت حکیمانہ ہے پروردگار عالم کا، انک علی کل شیء قدیر ہے، خدا ہر چیز کا علم بھی رکھنے والا اور ہر چیز پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ خدا جانتا تھا اگر یہ تین چیزیں فقر، غربت اور موت انسان کے پیچھے اگر نہ لگا دیا جائے تو یہ انسان کبھی بھی خدا سے، اپنے خالق سے رابطے میں نہیں رہے گا۔ رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے ذات پروردگار نے ان تین چیزوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا۔ حضرت پیغمبر خاتم نے جناب سلمان فارسی سے مخاطب ہو کے عرض کیا، یا سلمان، میں اور آپ سمجھتے ہیں یہ بیماریاں جو ہے، بیمار جب انسان ہوتے ہیں تو یہ انسان کے لیے عذاب ہے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں یا سلمان، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو خدا بیماری کی حالت میں بندے کو تین چیزیں عطا کرتا ہے۔ کبھی بیماری پر بھی شکر کرے، جب بیمار ہوتا ہے تو خدا بیماری کی حالت میں تین چیزیں انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ اس بیمار کو کیا کیا عطا کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو عطا کرتا ہے بیماری میں وہ یاد خدا ہے۔ بہت سارے صحت مند کو آپ جا کے بازاروں میں دیکھیے، خدا یاد ہے نہیں انہیں، جیسے ہی کسی بخار یا کسی بیماری سے وہ بستر پر پڑ جاتے ہیں تو خدا یاد آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ ہاسپٹل میں جا کر بیمار بستر پہ جو افراد پڑے ان سے دیکھیں، کوئی یا اللہ، یا حسین، یا رسول، یا پروردگار کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صحت مندی میں زبان سے یا اللہ نہیں نکلتا تھا، اب بیمار ہو گیا تو خدا کا نام ہر پل لینے لگا ہے۔ کیا یہ خدا اور انسان کے رابطہ نہیں ہے؟ خدا انسان اور بندے کو رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے بیماری لگا دیتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ بیماری میں پیغمبر فرماتے ہیں بیماری میں انسان اور خدا کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔
جب بھی کوئی بندہ خدا سے دور ہوتا ہے تو خداوند متعال بیماری کے ذریعے چھوٹی موٹی بیماری لگا کے اس کو اپنے ذات کے ساتھ قریب بنا دیتا ہے۔ کتنا رحمان و رحیم ہے میرا پروردگار، کتنا کریم ہے میرا پروردگار، جو اپنے بندے کو ہمیشہ اپنے قریب رکھنے کے لیے خواہش کرتا ہے۔ لیکن یہ بندہ ہے جو بار بار خدا سے دور بھاگتا ہے، خدا ایک بیماری لگا کے اس کو پھر کھینچ کے قریب کر دیتا ہے، بندہ پھر دور بھاگتا ہے، خدا ایک فقر لگا کے پھر قریب کر دیتا ہے۔ خدا نے انسان کو خلق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اپنی ساری رحمت اس بندے کے اوپر خرچ کرے۔ خدا میرے اور آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کو خرچ کرنا چاہتا ہے اور ہم رحمت پروردگار سے دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا بیماری میں 3 چیزیں عطا کرتا ہے، ایک یاد خدا، دوسری چیز کیا ہے بیماری میں جو ملتا ہے وہ استجابت دعا ہے۔ کبھی جائے نا بیمار مریضوں کے پاس، مریضوں کی عیادت کے لیے جائیں تو مریض سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، خدا بیمار افراد کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا بیماری کی حالت میں استجابت دعا کی قوت اسے عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ بیمار کے پاس جا رہے ہیں اور التماس دعا کہہ رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ لے کر جائیں مریض کی عیادت کے لیے، تاکہ مریض جو ہے مرض کے علاوہ مالی پریشانی کا شکار نہ ہو جائے۔ تب جا کے آپ التماس دعا کریں گے تو اس کی دعا میں اثر ہے، اس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائیں گی۔ تیسری چیز جو پیغمبر نے فرمایا بیماری کی حالت میں انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ ہے گزشتہ گناہوں کی معافی ہے۔ ان 3 چیزوں کو سننے کے بعد آپ نے کچھ محسوس کیا ہوگا، یہ بیماریاں بھی جو ہیں خدا کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ خداوند متعال ان بیماریوں کے ذریعے، ان فقر اور بلاؤں اور آفتوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور ہمارے رابطے جو ہے مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے رابطے ذات پروردگار سے قریب کریں تو خدا کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ عزیزان گرامی، ایک عارف، ایک عالم بزرگوار جس نے خدا کی معرفت کو درک کیا ہو، عزیزو جب تک خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، اب تو مسئلہ یہ ہے، آپ تو اہل علم ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اوور آل سوسائٹی اور معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم معرفت تو کہتے ہیں لیکن ابھی تک معرفت کو پہچانا نہیں ہے۔ معرفت کیا ہے؟ مختصر اور ایک جملے میں معرفت کو اگر سمجھنا چاہے، معرفت ذات پروردگار کی کنہ خالقیت کو سمجھنے کو، پروردگار خالق ہے تو اس کی خالقیت کو، رازق ہے اس کی رازقیت کو درک کرنے کو معرفت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عین اطہار کے والدین کے نام کو یاد کرنا معرفت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اس چاہت خاندان عصمت و طہارت کے مطابق زندگی کرنے کو معرفت کہتے ہیں۔ تو عزیزو، وہ عارف جس نے خدا کو درک کیا، جس نے عبادتوں، ریاضتوں اور مناجات کے ذریعے اپنے آپ کو خدا سے بالکل قریب کر دیا ہے، وہ عارف کہتا ہے کہ خدا کے پاس 3 چیزیں ہیں بندوں کے لیے۔ زیادہ تو نہیں ہوئی بات؟ خدا کے پاس 3 چیزیں ہیں بندوں کے لیے، ایک تار ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ طور ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ تیر ہے۔ یہ یاد رکھیں آج مجھ سے، تار، طور اور تیر کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں عزیزو خدا چاہتا ہے بندہ میرے ساتھ مربوط رہے، رابطے میں رہے۔ رابطے پروردگار اور بندے کو مضبوط بنانے کے لیے خدا نے مختلف طریقے اور مختلف رحمتیں میرے اور آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تار کیا ہے؟ تار یہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات جو ہے انسان کی یعنی بندے کی آواز ملکوتی کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے خالق سے راز و نیاز کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے جو آواز نکالتے ہیں، یا تلاوت قرآن میں جو آواز نکلتی ہے، اس آواز کو خداوند متعال کی ذات بہت ہی پسند کرتا ہے۔
میں کل رات ہی شب قدر کے اعمال میں عرض کر رہا تھا، خداوند متعال کو جو آوازیں سب سے زیادہ پسند ہے، ان آوازوں میں ایک آواز راز و نیاز اور بندگی پروردگار میں چیخ و پکار کے ساتھ رونے کی آواز ہے۔ جب کوئی بندہ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر اپنے خدا کی خوف میں، خشیت پروردگار میں، اپنے خدا سے رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے روتے ہیں، اس کی آواز جب نکلتی ہے تو خدا فوراً اس تار کو وصل کر دیتا ہے آسمان کے فرشتوں کے تک، اور آسمان کے فرشتوں کو رونے والے کی آواز سنا دیتا ہے، اور خدا کہتا ہے میرے فرشتوں اپنی عبادتوں پہ ناز مت کیا کرو۔ دیکھو جامع مسجد خردوں میں اعتکاف میں بیٹھنے والے رات کے اس پہر میں جب ستارے چمک رہے ہوں اور پورا تاریکی کا شامیانہ کائنات میں پھیلایا گیا ہو، ساری آنکھیں خواب غفلت میں سو گئی ہوں، اس وقت میرا یہ بندہ اپنے پروردگار سے رابطہ جوڑنے کے لیے راز و نیاز کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ فرشتے اش اش کرتے ہیں آپ کی آواز، جوڑو نا اپنے رابطے کو خدا سے۔ خدا نے یہ فرصت دی۔ میں نے نپے تلے انداز میں ایک جملہ شروع میں کہا تھا، آپ لوگ مصطفیٰ ہے کہا تھا، آپ نے غور نہیں کیا، میں اسی لیے کہہ رہا تھا آپ لوگوں نے اب غور کریں، مصطفیٰ اس لیے کہا خدا نے چن کے آپ لوگوں کو انتخاب کر کے اس مسجد میں رکھا ہے۔ آپ لوگوں کی شاید آواز پسند آ گئی، آپ لوگوں کی مناجات پسند آ گئی۔ خداوند متعال کہتا ہے جب کوئی میرے خوف پروردگار اور خشیت پروردگار میں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، آسمان پہ موجود فرشتوں کی تسبیح کی آواز سے زیادہ خوف خدا میں اور خشیت پروردگار میں رونے والوں کی آواز مجھے زیادہ پسند ہے۔ عزیزو اپنے آپ کو نزدیک کرو خدا سے۔ خدا نے آپ کو ادھر جمع کیا تاکہ مزید خدا کے ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے۔ حضرت جناب ابو درداء، آپ کو پتہ ہے ابو درداء نے اہل علم کی محفل میں تفصیلات میں نہ جاؤں، ابو درداء کہتا ہے کہ میں ایک شب سپیدہ سحر سے پہلے صحرائے نخلستان بنی نجار کی طرف نکلا تو میں نے ایک حزین آواز سنی، رونے کی آواز۔ خدا سے بندے کو رابطہ کرنا ہے تو مجھے اور آپ کو جب سب سو گئے تو خلوت میں جا کے رونا ہے، پھر جا کے رابطہ مضبوط ہوگا۔ جب اس وقت تک رابطے ہمارے قوی نہیں ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں صحرا نخلستان بنی نجار میں گیا تو مجھے ایک دردناک رونے کی آواز آ گئی، قریب گیا تو کیا دیکھا، وہ آواز کسی اور کے نہیں ہے، وہ تو مرد تاریخ اور اشجع الناس، ازہد الناس، امیر سخن و امیر بیان، مولا الموحدین علی کی آواز۔ رات کی اس پہر میں اپنے خدا کے خوف میں گریہ کناں ہے، رو رہے ہیں۔ سنتا رہا، ابو درداء کہتے ہیں میں سنتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد علی کی آواز خاموش ہو گئی۔ میں جا کے دیکھا تو علی کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے، جسم میں روح ہی نہیں ہے۔ دوڑتا ہوا رات کے اس نصف میں دولت سرائے زہرا پر گیا، دستک دی یا زہرا۔ زہرا نے آواز دی، کون؟ کہا ابو درداء۔ رات کی اس پہر میں کیا کام پڑا؟ یا زہرا میں نے نخلستان بنی نجار میں علی کو دیکھا، مناجات کرتے کرتے اچانک علی بے حس و بے روح ہو کے پڑ گیا، شاید میرا خیال ہے علی کے بدن سے روح پرواز کر گئی۔ زہرا کیا کہتے ہیں، ابو درداء تم نے آج کی رات علی کو دیکھا ہے، تڑپ گیا۔ یہ زہرا ساری زندگی دیکھ رہی ہے، علی کے ہر رات کی روش یہی ہے۔ علی اپنے آپ کو خدا سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ علی سے زیادہ خدا سے قریب اور کون ہے، پھر بھی راتوں میں جاگ کر راز و نیاز کر کے بندگی کر کے رو کے اور قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سنت و سیرت علی ہے۔ عزیز و قریب ہو جائیں خدا سے، خوف اور خشیت پروردگار کو یاد کر کے رو کر۔ میں نے عرض کیا ایک چیز تار ہے، تار سے مراد ہماری آوازیں ہیں، ہماری مناجات کی آوازیں، تلاوت قرآن کی آوازیں خدا کو بہت پسند ہیں۔ جن کی مناجات کی آوازیں اور تلاوت کی آوازیں اور رونے کی آوازیں آتی ہے، خدا ان کو خود قریب بلا کر لے کے جاتے ہیں، نزدیک کر دیتا ہے، رابطے کو اور مستحکم کر دیتا ہے۔ دوسری چیز طور ہے، ایک تو تار ہے، دوسری چیز جو ہے وہ طور ہے۔ طور کیا ہے؟ طور یہ ہماری مناسبتیں ہیں،
ہمیں خدا سے قریب کرنے کے لیے خدا نے رکھا ہے یہ ساری چیزیں. تار بھی خدا نے رکھا، طور بھی خدا نے رکھا. یہ مناسبت ہے. شب قدر آپ نے آج رات جاگ کے گزاری ہے، کبھی مت سوچنا یہ مناسبتیں ہماری وجہ سے ہیں. نہ، ایسا نہیں ہے. ان مناسبتوں کی وجہ سے ہم ہیں. شب قدر کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، عاشوراء کی وجہ سے ہمارا وجود ہے. عزیزو، ہماری وجہ سے یہ چیزیں، یہ مناسبت نہیں ہیں. خداوند متعال کی ذات مجھ اور آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے مختلف مواقع فراہم کر رہے ہیں. تار بھی ایک موقع ہے، طور بھی ایک موقع ہے. کبھی عاشوراء آ گیا، آؤ بھائی خدا سے نزدیک ہونا کی جو خواہش مند ہے وہ آ کے حسین کے اوپر آنسو بہاؤ. کبھی شب قدر رکھا، آؤ بھائی جو اگر خدا سے تھوڑی سی دور ہو گئی تو جلدی آ جاؤ شب قدر میں جاگ کر توبہ و استغفار کرو، تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، خدا سے قریب ہو جاؤ. یہ ساری مناسبتیں خداوند متعال نے مجھے اور آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے وسیلہ بنا دیا. تیسری چیز، میں تیزی سے گزر رہا ہوں. تیسری چیز یہ 5:30 بجے مجھے کسی اور جگہ پر بھی جانا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ تیر ہے. تیر کیا ہے؟ آپ نے تار، طور اور تیر دو کا میں نے بتا دیا. اب تیر کیا ہے؟ آپ نے مصیبت تو سنا ہے، لفظ مصیبت. بلا کو قرآن میں مصیبت کہتے ہیں. قرآن میں بلا کو مصیبت کہتے ہیں. تو مصیبت کسے کہتے ہیں؟ مصیبت کہتے ہیں اصابت کو. اصابت یعنی لگنا. کیا لگنا؟ تیر کا لگ جانا. خداوند متعال کی نگاہ ڈھونڈ رہی ہے بندوں کو. جہاں خدا کی نگاہ کی تیر لگ جائے وہ اصابت ہے. خدا بندوں کو دیکھتا ہے کہ بھائی کس کے دل میں خدا سے نزدیک ہونے کی طلب موجود ہے، تاکہ میں اس کو کوئی وسیلہ بنا دے، پیدا کریں تاکہ وہ خدا سے قریب ہو جائے. لہذا عزیزان گرامی، یہ تیر ہے خدا کی نگاہیں. خداوند متعال جس بندے کے اوپر اپنی نگاہ کرم کرتا ہے، اسے اپنے قریب بنانا چاہتا ہے، اس سے رابطے کو مضبوط بنانا چاہتا ہے. کبھی اس کو تھوڑی سی بخار میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی تھوڑی سی مشکلات میں گرفتار کر دیتا ہے. یہ تیر پروردگار ہے، یہ وسیلہ اور ذریعہ پروردگار ہے. اس وسیلے کے ذریعے سے پروردگار عالم بندے کو نزدیک کرتا ہے. ہم ہیں اہل معرفت کی بات کر رہا ہوں. اہل معرفت کے ہاں اگر تھوڑی سی آفت اور آزمائش آنے میں دیر ہو جائے تو وہ پریشان ہوتے تھے. ہمیں تو اگر آفت آ جائیں، پریشانی آ جائیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن اہل معرفت اگر آفت نہ آ جائیں تو پریشان ہوتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں لگی، کوئی مشکل زندگی میں پیش نہیں آ گئی، اس کا مطلب ہے خدا کی نگاہ مجھ سے ہٹ گیا ہے. جو رابطے کو جوڑنا چاہتے ہیں وہ ہر وقت اس امید میں، اس توقع میں رہتے ہیں، کوشش میں رہتے ہیں پروردگار بیمار ہوتا ہے تو ہونے دیں لیکن تجھ سے رابطہ دور نہ ہو جائے، تیرے قرب نصیب ہو جائے، تجھ سے تعلق نہ ٹوٹے. لہذا اہل معرفت ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ خداوند متعال کی نگاہ آ جائیں تاکہ خداوند متعال انسان کو قریب کر دیں. امام صادق علیہ السلام نے اصول کافی میں ایک روایت بیان کی. صلوات ایک پڑھیں محمد علی. میں نے عرض کیا بلائیں انسان کو خدا سے دور انسان کو خدا سے قریب کر دیتا ہے. بلائیں انسان کو خدا سے قریب بنا کر رابطے کو مضبوط بنا دیتا ہے. حضرت یوسف پیغمبر کو خداوند متعال کی ذات نے ابتلا میں مبتلا کر دیا. مختلف مشکلات پیش آ گئی حضرت یوسف کو. بھائیوں نے آپ کو کنواں میں پھینکا، یہیں سے آپ کے ابتلا کا سلسلہ شروع ہو گیا. مصیبت کا آغاز ہوتا گیا، یہاں تک کہ 20 سال یہ سلسلہ ابتلا حضرت یوسف کی زندگی میں جاری ہے. 20 سال کنواں میں پھینکنے سے لے کر تخت مصر پر براجمع ہونے تک میں 20 سال کا ایک ڈیوریشن لگ گیا، ایک عرصہ لگ گیا حضرت یوسف کو. کبھی بھی ان مشکلات میں حضرت یوسف نے خدا کے درگاہ میں شکوہ اور شکایت نہیں کی. کنواں میں پھینکا، موت کا خطرہ تھا، شکایت نہیں کیا. بازار مصر میں فروخت ہوا، شکوہ شکایت نہیں کیا.
زندان میں زندگی بسر کی، شکوہ شکایت نہیں کی، اور بہت کچھ سہا، ہر قسم کی باتوں کو برداشت کیا، شکوہ نہیں کیا درگاہ الہی میں۔ جب کوئی فرد آفتوں اور مشکلات میں صبر کر دیتا ہے تو خداوند متعال صبر کرنے اور خدا سے نزدیک ہونے والے بندے کی وجہ سے صرف اس بندے کو خدا سے نزدیک نہیں کرتا ہے، صرف اس بندے پر رحمت نازل نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پورا ایک معاشرے پر برکت نازل کر دیتا ہے، پورا ایک سماج کے اوپر اس کی برکتوں کا اثر ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف نے ان چیزوں میں صبر کیا، شکر کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیا ہو گیا؟ مصر کا جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، وہ قحط سے دو چار ہونے والا تھا۔ صبر ایوب کے صدقے میں پورا مصر کو خدا نے نجات دیا، پورا معاشرہ بچ گیا۔ اور اسی طرح ایوب نے، حضرت یوسف نے صبر کیا، صبر یوسف کی وجہ سے پورا مصر بچ گیا، مصر کا معاشرہ قحط سے بچ گیا۔ عزیزان گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر کی وجہ سے جہاں مصر کا پورا علاقہ قحط اور آفت سے بچ گیا، وہاں پر یوسف کی اس صبر سے بہائیوں کی گناہ بھی خداوند متعال نے معاف۔ ایک بندے نے قربانی دی، پورا سماج آرام سے زندگی گزار رہا، پورا بھائی اور باپ کو خدا مقام دے رہا ہے۔ یوسف نے صبر کیا، بھائیوں کے گناہ کو خدا نے اس کے صدقے میں معاف کر دیا۔ یوسف نے صبر کر دیا، حضرت یعقوب کو خدا نے یوسف کی صبر کی وجہ سے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیا۔ یہ بلائیں، یہ آفتیں چاہے میرے اور آپ پر ہو یا زمانے کے پیغمبروں پر ہو، خداوند متعال بندے کو نزدیک کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے یہ بلائیں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، میں تمام کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی ذہن مبارک میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے خدا کی رحمت اور رحمت پروردگار ہیں۔ ہمارے رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے خداوند متعال جو ہے ایسی آفتیں اور بلائیں نازل کر دیتے۔ راہ میں پروردگار، آیے مجیدہ میں نے عرض کیا نا، فلولا فضل اللہ ورحمتہ لکنت من الخاسرین۔ خدا کی دو چیزیں، فضل اور رحمت اگر نہ ہوتی تو کہاں انسان خدا سے رابطے میں ہوتا۔ یہ آفتیں، یہ بلائیں، یہ عبادتیں، سب کچھ، یہ سب اور یہ شکر، سب کچھ رحمت پروردگار کا کرشمہ ہے۔ پس خدا سے رابطہ کرنے کا بہترین وسیلہ جو خدا نے ہمیں دیا، خدا کی رحمت اور خدا کی فضل ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام رضا کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام رضا علیہ السلام کی ذات بابرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو رہا تھا، جس فرعون نے سرکشی کی، خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو الوہیت کے مقابلے میں مقام پہ کھڑا کیا اور خدا کی ایک بات نہیں مانی۔ جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس نے حضرت موسیٰ سے استغاثہ کیا، کہا یا موسیٰ، آخری وقت میں جب مر رہا تھا، موت کو سامنے دیکھ رہا تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ سے کہا یا موسیٰ مجھے نجات دے دے، لیکن حضرت موسیٰ نے رخ موڑ لیا، نجات نہیں دیا۔ خداوند متعال کی آواز آ گئی۔ کتنا رحمان و رحیم ہے نا ہمارا پروردگار۔ عقل انسانی واقعاً محو تماشا ہے۔ انسان خدا کی رحمت واسعہ پر جتنا غور کرتا ہے، انسان کی عقل سوچوں سے بھی جو ہے پیچھے رہ جاتا ہے، رحمت کہیں آگے ہے۔ تو موسیٰ نے نگاہیں موڑ لی، رخ موڑ لیا، مدد نہیں کی فرعون کی۔ کیوں مدد کر لیتا؟ نہیں کیا۔ خداوند متعال کی آواز آ گئی۔ کیا آ گئی؟ موسیٰ، آپ نے فرعون کی آواز پہ استغاثے میں مدد نہیں کی نا۔ اس نے کہا پروردگار میں کیسے مدد کرتا، وہ تو آپ کے مقابل میں کھڑا تھا۔ خداوند متعال نے کیا کہا؟ موسیٰ، آپ نے اس لیے اس کی مدد نہیں کی، لَإِنَّكَ لَمْ تَخْلُقْهُ، تو نے اسے خلق نہیں کیا۔ تیرا مخلوق ہوتا تو تیرے دل میں ذرا برابر درد ہوتا، اس درد کی بنا پر بھی تم اسے مدد کرتا، اس کی استغاثہ پر لبیک کہتا۔ خدا کہتا ہے موسیٰ، اتنی ساری گستاخی اس نے میرے مقابل میں کھڑا ہو کر کی ہے، لیکن کاش
آخر وقت میں اگر تجھ سے مدد مانگنے کے بجائے مجھ سے مدد مانگتا تو میں اس کی مدد کر کے اس کو بچا لیتا۔ تو عزیزان گرامی، کتنا رحمان و رحیم ہے ہمارا پروردگار، اس رحمت سے اپنے آپ کو منسلک رکھیں، خدا اپنی رحمت واسعہ میں ہمیں شامل حال کرے گا۔ میں زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، خدا کی رحمت کی بات آئی تو یہ جملہ عرض کر کے، یہ نقطہ عرض کر کے زحمت تمام کروں۔ حضرت یوسف کو خدا نے تخت مصر پر رحمت واسعہ سے براجمان کر دیا۔ ایک دن حضرت یوسف اپنے دولت سرا پہ یا اپنے محل پہ بیٹھ کے باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ باہر دیکھ رہے تھے گلی سے ایک نوجوان کو پرانے پھٹے پرانے کہنا لباس پہن کر جاتے ہوئے دیکھا حضرت یوسف نے۔ تو حضرت یوسف دیکھ رہے تھے، جا رہے تھے وہ جوان، اتنے میں جبرائیل امین یا فرشتہ نازل ہو گیا۔ اوکے، یوسف سے عرض کیا، کہا یا یوسف جانتے ہو اس بندے کو کون ہے، یہ نوجوان کون ہے جو جا رہے ہیں؟ یوسف نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے۔ تو جبرائیل امین نے حضرت یوسف سے فرمایا یا یوسف یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی بچہ ہے جس نے جب آپ کے اوپر زلیخا کی طرف سے تہمتیں لگ رہی تھی تو خدا نے اس بچے کو قوہ گویائی عطا کر دیا۔ یہ بہت چھوٹا تھا، بول نہیں سکتے تھے، لیکن خدا نے اس کو قوت گویائی عطا کیا اور اس بچے نے وہاں پر آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ آج یہ نوجوان ہو کر کوہنا لباس الفقر میں حالت میں جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا، فوراً کہا جاؤ اس کو بلاؤ، بھائی اس کا احسان ہے میرے پر۔ بلایا، احترام کیا، عزت کی، انتہا درجے کے ہدایہ اور تحفے حضرت یوسف نے اس کو دے دیا۔ کیوں دیا؟ سوال ہے آپ لوگوں سے۔ اس لیے دیا کہ حضرت یوسف کے نفع میں ایک گواہی دیا تھا، اور وہ بھی حکم پروردگار سے ایک شہادت دی تھی، اور کچھ نہیں ہے۔ جب یہ سارے ہدیے یوسف اس بچے کو دے رہے تھے تو جبرائیل پیچھے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے سوال کیا، یا جبرائیل آپ کیوں ہنس رہے ہیں، علت مسکراہٹ کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے عرض کیا، یا یوسف میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، آپ کے حق میں ایک گواہی دینے پر آپ نے اس قدر ہدایہ دے دیا، تو اگر اللہ کے بندے دن میں کئی بار اپنے پروردگار کی گواہی دے دیں تو خدا کتنا عطا کرے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، اپنے آپ کو خدا سے مربوط، مستحکم اور مضبوط رابطے میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو رحمت پروردگار کا مستحق بنائیں۔ وہ سبیل پیدا کریں اپنے آپ میں کہ جن سبیلوں کی وجہ سے خدا ہمیں اپنے قریب بلائے، قرب پروردگار ہمیں عطا ہو۔ دعا کروں گا درگاہ رب العزت میں، پروردگار تجھے تیری عزت و جلالت اور اسماء حسنہ اور اسم اعظم کا صدقہ اعتکاف میں موجود تمام معتکفین کی دلی تمناؤں کو پوری فرما۔ پروردگارا جو نیتیں لے کر، جو حاجتیں لے کر اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آرام اور راحت کو ترک کر کے یہ معتکفین تیرے گھر میں آ گئے ہیں، پروردگار تو ان کے گھر کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی دنیا کو اور ان کے آخرت کو آباد فرما۔ پروردگار بحق اہل بیت اطہار امامیہ آرگنائزیشن کے برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میں ان کا نہایت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ معتکفین کی نزدیک سے زیارت کریں۔ پروردگار ان تمام برادران کو صحت سلامتی کے ساتھ مزید دین مبین اسلام اور مکتب اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔